اگلی شام حمزہ بے چینی سے موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 10 بجے فون بجا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ لیکن آج آیت کی آواز پہلے جیسی خوش نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، حمزہ، ابو نے میری منگنی طے کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ خاموش ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر خوش ہوتی تو آج آپ کو فون نہ کرتی۔ حمزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دونوں کافی دیر خاموش رہے۔ پھر آیت بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اگر ہم پہلے مل جاتے تو کیا آپ مجھ سے شادی کرتے؟ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، بغیر ایک لمحہ سوچے۔ یہ سنتے ہی آیت رونے لگی۔ کاش قسمت بھی ہماری مرضی پوچھتی۔ اس رات دونوں نے پہلی بار خاموشی میں ایک دوسرے کی محبت کو محسوس کیا۔ اگلے چند دن آیت کی کوئی کال نہ آئی۔ حمزہ ہر رات اسی وقت موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا، مگر فون خاموش رہتا۔ 5ویں دن اچانک ایک پیغام آیا، کل شام 5 بجے شہر کی مرکزی لائبریری کے سامنے آ جائیں۔ میں آپ سے پہلی اور شاید آخری بار ملنا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ہر گزرتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ سوچتا، کیا یہ آیت ہے؟ اچانک ایک سفید دوپٹے میں ملبوس لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ وہ قریب آ کر مسکرائی اور بولی، آپ حمزہ ہیں؟ حمزہ نے پہلی بار آیت کو دیکھا۔ سادہ لباس، معصوم چہرہ اور شرمیلی مسکراہٹ، دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آیت نے خاموشی توڑی، آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میں نے سوچا تھا۔ حمزہ مسکرا دیا۔ وہ قریب کے پارک میں بیٹھ گئے۔ زندگی میں پہلی بار دونوں آمنے سامنے بات کر رہے تھے۔ وقت کا احساس ہی نہ رہا، مگر اچانک آیت کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ جاتے جاتے اس نے صرف ایک جملہ کہا، اگر قسمت نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حمزہ دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی دن ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو دونوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں پلیز۔